محترم السلام علیکم. شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. میں نے ایک بار فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی کہ ہم تباہ اس وقت نہیں ہوتے جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، بلکہ تباہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی غلط کام صحیح سمجھ کے کرتے ہیں. آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ بھی کوئی اسی معاملے سے متعلق ہے، جس میں نہ صرف آپ رشتوں کی پامالی دیکھیں گے بلکہ آپ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے سم ٹائم وہ دیکھیں گے، جھوٹی مقدمے بازی کی انتہا دیکھیں گے. تو یہ سب چیزیں آج آپ کو ایک ہی مقدمے میں ملیں گی، اور ایک ایسا مقدمہ جس میں جو ایک چیز بنیاد سے ہی غلط تھی، لیکن ایک پارٹی اس غلط بنیاد کو ہی درست سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ تک چلی گئی، اور جس پر سپریم کورٹ نے نہ صرف وہ پٹیشن خارج کی بلکہ 10 لاکھ جرمانہ بھی کیا. تو یہ کیس کیا تھا یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. میرے جو ویورز کی تعداد تو ٹھیک ہوتی ہے، کافی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو. تو کائنڈلی سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں میں شیئر کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو. تو یہ ایک انوکھا کیس تھا. اس طرح کا کیس کم از کم میں نے نہیں پہلے سنا، اور شاید آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو آج اس کی ہسٹری بتاتے ہیں. ایک یہ جو کیس سپریم کورٹ تھا یہ تھا CPLA نمبر 5626 2024. ٹائٹل تھا محمد شہزاد بنام مسمت عائشہ نور. یہ مقدمہ تھا جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا. اس کا پہلے میں مختصر حالات بتا دوں کہ ایک شخص شہزاد ہے، اس نے ایک لڑکی عائشہ نور کے خلاف دعویٰ دائر کیا زناشوئی کا. وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ عائشہ کے ساتھ اس کا زبانی نکاح ہوا تھا، اور یہ اب اس کی بیوی ہے، اس کا گھر آباد نہیں کر رہی. عائشہ نور نے جو مقدمہ دائر کیا وہ تکذیب نکاح کا کیا، جیکٹیٹیشن آف میرج. اس نے کلیم کیا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی نکاح نہیں ہے، اور یہ شخص اس کا پھپھا ہے، انکل ہے، یعنی پھپھی جو اس کی سگی پھپھی ہے اس کا شوہر ہے. اور اس نے اس کو عائشہ کے ساتھ ریلیشن قائم کیے. ایک جو مقدس رشتہ تھا اس کی اس نے پامالی کی، اس کا بھی اس نے خیال نہیں رکھا. اس ریلیشن کے نتیجے میں ایک بچہ بھی ہوا، لیکن عائشہ کا انفیکٹ شہزاد کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے. تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ شہزاد جو ہے وہ عائشہ کی پھپھی کا شوہر ہے، یعنی اس کا پھپھا ہے، اور شہزاد کی بیوی بھی اس کی زندگی میں موجود ہے. تو اس کے باوجود اس نے بیوی کی سگی بھتیجی کے ساتھ نکاح کا کلیم کیا، اور وہ کلیم بھی زبانی تھا، کوئی تحریری نہیں تھا، اور کوئی جو تھی کوئی اس کا ڈاکومنٹ نہیں تھا کوئی. تو یہ اس کا کلیم تھا. اور یہ مقدمہ جو چلا اس کے بعد فیملی کو یہ اس نے زبانی جو نکاح کا موقف لیا وہ لیا 3/4/2020 کو 20 کا. اچھا، فیملی کورٹ نے جو یہ مقدمہ تھا دعویٰ تکذیب نکاح خاتون کا ڈگری کر دیا، اور 17/4/23 کو، اور زناشوئی خارج کر دیا اس کا شہزاد کا. تو شہزاد نے بعد میں اپیل دائر کی، اس کی اپیل بھی 29/5/23 کو خارج ہو گئی. پھر وہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ چلا گیا، ریٹ پٹیشن دائر کی، اس کی وہ پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. تو سپریم کورٹ نے ایک تو جو فیکٹس کیس کے دیکھے تو حیرت کا اظہار کیا. ایک تو انہوں نے واضح قرار دیا کہ اگر اس کے نکاح کے سو کالڈ کلیم کو درست بھی مان لیا جائے تب بھی یہ پروہیبٹڈ ڈگری میں فال کرتا ہے، یعنی چند رشتے ایسے ہیں قرآن پاک کی روح سے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ اس پروہیبٹڈ ڈگری میں فال کرتا ہے. تو یہ اگر نکاح کا کلیم کیا مان بھی لیا جائے وقتی طور پہ تو تب بھی یہ وائڈ میرج ہوگی، یعنی نکاح بھی ہوتا ہے نا صحیح، فاسد اور باطل. تو یہ جو نکاح ہے یہ بھی جو ہے پروہیبٹڈ ڈگری فال کرتا ہے، تو یہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں. دوسری بات انہوں نے اس میں قرار دی کہ اس شخص نے کا جو کنڈکٹ ہے وہ انتہائی منفی رہا. کہ ایک تو اس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے بھتیجے سے ریلیشن قائم کیا، اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ ایک چیز کا ملزم تھا، مطلب اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہونی چاہیے تھی یہ سب کچھ کرنے کی بابت، کہ چاہے نکاح کا کلیم کر رہا ہے چاہے وہ ریلیشن کا کلیم کر رہا ہے، اس ریلیشن سے بچہ بھی ہوا. بجائے اس کے کہ یہ اس سے خوفزدہ ہوتا، اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہوتی، الٹا یہ اسی موقف کو لے کے سپریم کورٹ تک آ گیا اور اپنے آپ کو درست تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا بیوی کی
جو بھتیجی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کی نظر میں درست ہے، اور اس کی نظر میں اس سے ریلیشن قائم کرنا بھی درست ہے. تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ایک تو اس کے خلاف فوجداری کاروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس پر کوئی فائنڈنگ اس لیے نہیں دے رہے کہ جب کوئی کورٹ کریمنل کورٹ میں کیس جائے گا تو وہ اس کو میرٹ کو اس کو اپنے طور پہ دیکھے گی. بچے کا جہاں تک تعلق ہے تو انہوں نے اس میں قرار دیا کہ بایولوجیکل ایک ہوتا ہے ریئل فادر، ایک ہوتا ہے بایولوجیکل فادر. تو بچہ چونکہ اس کے جو غلط ریلیشن کی وجہ سے پیدا ہوا، اس لیے یہ شخص جو ہے یہ اس بچے کے خرچے نہ نفقے کا ذمہ دار ہمیشہ رہے گا. اور سپریم کورٹ نے پھر ایک اور چیز فائنڈنگ دی کہ جو جھوٹی مقدمے بازی ہے، مطلب ایک شخص نے ایک جھوٹا مقدمہ کیا، فیملی کورٹ نے خارج کیا، ہائی کورٹ اپیلیٹ کورٹ نے خارج کیا، ہائی کورٹ نے خارج کیا، پھر وہ سپریم کورٹ تک بھی آ گیا. تو اس کو انہوں نے 10 لاکھ جرمانے کے ساتھ جو ہے اس کی یہ پٹیشن خارج کی کہ وہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ عائشہ نور کو ادا کرے گا ودن ایک مخصوص ٹائم اس میں انہوں نے دیا. تو یہ اس مقدمے کا حوال تھا جس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب مقدمہ اس لیے ہاتھ سے ہے کہ ایک شخص جو کہ خود ملزم یا مجرم بنتا تھا وہ اپنے آپ کو درست تصور کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک آ گیا، اور اس کے کیس بھی دائر ہوتے رہے اور انٹرٹین ہوتے رہے. سپریم کورٹ نے جا کے کہیں اس کو 10 لاکھ جرمانہ کیا. تو یہ چیزیں ساری سامنے آئی ہیں. اور جہاں تک رشتوں کا ہے نا تعلق، جو پریفریٹ ڈگری میں فائل کرتے ہیں اس کا ایک سادہ سا ایک اصول ہے کہ کس سے رشتہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی خاتون سے اپنی بیوی کی موجودگی میں کسی خاتون سے جو ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سمپل سا اصول یہ ہوگا کہ اس خاتون کا اور اس کی بیوی کا جو آپس میں ریلیشن ہوگا اس میں اگر دونوں میں سے کسی ایک کو مرد سور کر دیا جائے تو اگر ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے تو پھر تو اس شخص کا بھی نکاح جائز ہو سکتا ہے، دوسری شادی. وہ الگ بات ہے، پولی گیمی کا قانون وغیرہ وہ الگ ہے، لیکن 4 شادیوں کی جو اجازت کی بات میں کر رہا ہوں کہ بیوی کی موجودگی میں اگر کسی شادی خاتون سے کرنی ہو تو اس کا سمپل کلیہ یا اصول یہ ہے کہ جس خاتون سے شادی کی جا رہی ہے بیوی کے رشتہ دار سے، اس کا اور اس کی بیوی کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس دونوں میں اگر کسی ایک کو مرد سور کر دیا جائے تو کیا اگر ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اس شخص کا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر اس کی بیوی کی یہ لڑکی جو تھی یہ سگی بھتیجی تھی. تو اگر ان دونوں خواتین میں سے ایک کو مرد سور کر دیا جائے، یعنی اگر وہ اس کی بیوی کو مرد سور کر دیا جائے تو اس بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا بھتیجی کو مرد سور کر دیا جائے تو جو پھوپھی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو نکاح تھا یہ بھی پریفریٹ ڈگری میں ہی فائل کرتا تھا. جو اس کا موقف اگر میکسیمم درست میں مان لیا جاتا تب بھی یہ نکاح جو تھا یہ ویلڈ نہیں تھا. تو میرے نظر میں ایک سپریم کورٹ نے بھی ایک اچھا فیصلہ دیا ہے، اور ایک منفرد کیس تھا جس کا جو ہے ایک اچھا فیصلہ آیا ہے. تو ایس این ایل ایسوسیٹس کی سروسز پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو آپ جو ہماری سروسز لے سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی لیگل ایشو ہو اب شام 7 سے 9 کے درمیان میرے جو جائز کیش نمبر ہے 0306 775 9605 پر 1000 ادا کر کے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. مشورہ میرے واٹس ایپ نمبر 0333 618 1901 پر جا کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی شہر میں آپ کو ہماری قانونی سروسز چاہیے ہوں تو میرا پراپر ایگریمنٹ کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور تمام کیسز کا